بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے اور اللہ تعالیٰ کی عنایت سے آج ایک بڑے اہم مسئلے کے اوپر کچھ باتیں میں آپ کی نظر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ، جو تمہیں میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیں اسے لے لو، جسے منع کر دیں اسے رک جاؤ۔ اور فرمائے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فرمانبرداری کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور تیسرا مقام قرآن کا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان هو الا وحی یوحا، کہ میرا پیارا محبوب ان کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ وحی الہی کے ذریعے ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا، اور دوسرا نور آپ نے ہمیں حدیث مبارکہ کا عطا فرمایا۔ ایک صحیح حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا اور اس کے جتنا اور علم عطا کیا گیا۔ وہ علم کیا تھا؟ وہ علم حدیث تھا، وہ علم روحانیت تھا، فیض نبوت تھا، جو آقا کریم علیہ السلام نے حدیث مبارکہ کی روشنی میں، حدیث مبارکہ کی صورت میں اپنی امت کو عطا فرمایا اور صحابہ کرام نے امت تک پہنچایا۔ جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین وہ ہیں جو قرآن کے مطابق ہیں۔ اللہ کا قرآن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ امت مسلمہ کے اجماعی اور اتفاقی دو اصول اور ماخذ ہیں۔ اب یہ دو ماخذ قرآن اور سنت، ان کا منکر بے ایمان ہے، قرآن کے ایک حرف کا منکر کافر ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کی احادیث کا انکار کرنے والا بندہ واضح طور پر گمراہ ہے۔ اس کے اوپر امت مسلمہ کا اتفاق ہے۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن اور قرآن کی تشریح سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 5 وقت کی نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، حج کا، زکوٰۃ کا، لیکن نماز کی رکعتیں کتنی ہیں، پڑھنی کس طرح ہے، زکوٰۃ دینی کس طرح ہے، حج کا طریقہ کیا ہے، یہ سارا کچھ قرآن کی تشریح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی عمل مبارک سے کر کے امت کو بتائی، اور حدیث مبارکہ کے ذریعے وہ ہم تک پہنچی۔ لہذا قرآن کریم کے ذریعے حدیث پاک کو ماننا، جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے صحابہ کو باتیں بتائیں، صحابہ نے امت تک پہنچائیں، پھر آگے ایک سلسلہ چلا، ایک چین چلی، علماء نے اس کو اپنی کتابوں میں لکھا۔ بہت سارے معاملات ایسے آئے کہ لوگوں نے وہ جو کتابیں لکھی گئی تھیں یا جو حدیثیں بیان کی جاتی تھی، لوگوں نے اپنی طرف سے بہت ساری باتیں گھڑ گھڑ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا شروع کر دی۔ اس کے لیے آپ محدثین کی تمام کتابیں دیکھ لیں، علامہ ابن حجر اسقلانی کی شرح نخبہ دیکھ لیں، امام ابن صلاح، تمام کتابوں میں یہ بات ہے کہ موضوع روایت کے اسباب کیا بنے۔ تو وضعت الزنادقہ کے الفاظ امام ابن حجر لکھتے ہیں زندیقوں نے گھڑنا شروع کر دی روایتیں۔ تو کافروں نے، بے دینوں نے، بے ایمانوں نے خود سے حدیثیں گھڑنا شروع کر دی، بات اپنی ہونی، گھڑنی، اور اس کو منسوب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرما دینا۔ تو علماء کرام نے جب لوگ حدیثیں گھڑنے لگے اور بنانے لگے اور اپنی طرف سے باتیں بنا بنا کے اس کو حدیث کا نام دینے لگے، حدیث کا ٹائٹل دینے لگے، اس وقت محدثین کرام نے کچھ اصول بنائے، کچھ اصول وضع کیے، رولز اینڈ ریگولیشنز انہوں نے بنائیں کہ جو ان رولز کے مطابق بات اترے گی، پوری اترے گی ان کے اوپر، وہ حدیث مصطفیٰ ہوگی، جو نہیں اترے گی اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا، اس کو حدیث نہیں مانا جائے گا۔ اور اس کی مختلف کیٹیگریز بنائیں، صحیح لذاتی ہی لغیرہ، حسن لذاتی ہی غیرہ، ضعیف، ضعیف کی پھر آگے اقسام بنائیں، مرسل، منقطع، معضل، اور بے شمار پھر آگے موضوع کی اقسام۔ تو یہ ایک ایک شاخوں کے اوپر بہت لمبی ڈیٹیل ہے۔ آج ان رولز میں سے میں آپ کے سامنے امت محمدیہ کا ایک اتفاقی اصول بیان کروں گا حدیث کو پرکھنے کا۔ اس کی وجہ میں یہ گفتگو کیوں کر رہا ہوں، اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ بہت سارے مجھے اس کے بارے میں پیغامات، سوالات اور کالز وغیرہ کہ نبی علیہ السلام دیکھیں نہیں وہ فلاں عالم کہہ رہا ہے، وہ مجھے کلپ بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں فلاں عالم کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہو گیا تھا، تو نبی پاک پہ بھی جادو ہوا تھا۔ کوئی کہتا ہے جی وہ فلاں عالم کہہ رہا ہے، فلاں بندہ کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ بخاری میں لکھا ہے حضور خودکشی کرنے کا ارادہ کرتے تھے۔ کوئی کہتا ہے جی فلانی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک عورت گزری اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر نگاہ پڑی۔ تو اس طرح کی عجیب عجیب اور عجیب و غریب باتیں، اور اللہ معاف فرمائے اس طرح کی اور پتہ نہیں کتنی کتنی باتیں لوگ پوچھتے ہیں۔ تو میں نے سوچا ایک متفقہ اصول امت کو پتہ ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے۔
جس کو اگر یہ اصول پتہ ہوگا تو اس کے پتہ ہونے سے یہ ہوگا کہ کم از کم بات سنتے ہی کو آپ کو 80% پتہ چل جائے گا کہ جو بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے اس بات کا تعلق در مصطفیٰ سے جڑتا ہے یا نہیں جڑتا، یہ حضور نے بات فرمائی ہے کہ نہیں، حضور کی ذات کے متعلق یہ بات درست ہے کہ نہیں۔ آپ کو میں اتفاقی اصول بتانے لگا ہوں، اور یہ اصول سند حدیث کا نہیں ہے، یہ اصول متن حدیث کا ہے، کیونکہ سند کے اصول الگ ہیں، متن کے الگ ہیں، درایت کے اصول علیحدہ ہیں، روایت کے اصول علیحدہ ہیں، تو یہ مختلف علماء نے ان کو ڈیفرینشیٹ کیا ہے ان اصولوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ میری اس گفتگو کو آسان کر دے، اور اللہ تعالیٰ اس کو باعث نفع بنائے، باعث اصلاح بنا دے۔ آج جو میں آپ کے سامنے اصول بیان کروں گا وہ امام ابن حجر اسقلانی کی بات آج میں نے نہیں کرنی، علامہ ذہبی کا حوالہ نہیں میں نے دینا، آج میں نے اور محدثین کی بات، امام بخاری کا عقیدہ بعد میں بتاؤں گا، ابھی تو میں اس گفتگو کو اس مسئلے کا آغاز کر رہا ہوں، اصول حدیث کی باتیں ابھی تو شروع ہوں گی اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے۔ آج جو میں آپ کو اصول بتاؤں گا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک سے بتاؤں گا، زبانیں وہ اصول حدیث کے علم کا وہ اصول بتاؤں گا جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی امت کو عطا فرمایا، اور یہ وہ اصول حدیث ہے، حدیث کو پرکھنے کا رول ہے، قانون ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری ہوا۔ اصول سن لیں، اصول یہ ہے جو روایت، میرے لفظ کی طرف ذرا غور کیجئے گا، جو روایت ایسی ہو کہ وہ واضح طور پہ اللہ کے قرآن کے خلاف ہو، قرآن کی کسی آیت کے خلاف ہو، یہ نہیں ہے کوئی بندہ عامی بندہ جس کو قرآن پورا نہیں پتا، قرآن کے اوپر اس کی دسترس نہیں ہے، حدیث کے ذخیرے کو وہ نہیں جانتا، کیونکہ جمع و تطبیق کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں، ایک کتاب میں روایت آدھی ہوتی ہے، بعد میں پورا واقعہ ہوتا ہے، اس کا پورا ایک پس منظر ہوتا ہے، سیاق و سباق ہوتا ہے، تو بعض بندے وہ آدھی پڑھ کہتے دیکھیں یہ تو ٹکرا گئی قرآن سے، لہذا یہ صحیح نہیں، عامی بندے کی بات نہیں ہے۔ اہل علم دیکھیں، غور کریں کہ کوئی روایت دنیا کائنات کی جس مرضی کتاب میں لکھی ہو، کسی بھی کتاب میں وہ بات ہو، جو روایت قرآن کی واضح آیت سے ٹکرا جائے، قرآن کے اصول سے ٹکرا جائے، قرآن کریم کے کسی حکم سے ٹکرا جائے، وہ روایت دنیا کی جس کتاب میں لکھی ہو، اس کی 20 ارب سندیں ہوں، وہ روایت رد ہو جائے گی۔ ہاں لیکن شرط ہے اہل علم اس میں غور کریں اور وہ واقعی قرآن کے خلاف ہو جاتی ہو، قرآن کی آیت سے ٹکراتی ہو، یہ نہیں کوئی ادنا بندہ اٹھے اور کہے یہ روایت قرآن کے خلاف ہے، لیکن جب علماء کے سامنے پیش کی جائے وہ قرآن سے اس کی تطبیق بیان کر دیں، تو عامی بندہ نہیں، علماء کا علم، عقلاء کی عقل، اہل فطرت کی فطرت، جو سلیم متبع لوگ ہیں وہ اپنی دانش مندی سے اس کو دیکھیں، غور کریں، اور اگر کوئی دلیل لے آئے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، وہ روایت رد ہوگی، اس روایت کو نہیں مانا جائے گا۔ یہ ایک اصول ہے، قرآن کے خلاف آنے والی روایت رد ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث میں نہیں کہہ رہا، پھر کہتے دیکھیں یہ اپنے سے اصول بتا رہا ہے، اصول شاشی کی باتیں کر رہا ہے، میں اصول شاشی کی باتیں نہیں کر رہا، میں مسجد نبوی شریف کے ممبر پر بیٹھنے والے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول کی بات کر رہا ہوں، میں حضور کا امتی ہوں، میں اپنے آقا کے اصول کی بات کر رہا ہوں۔ اصول شاشی تو بعد میں آئے گی، تاریخ الکبیر ابھی میں آگے پڑھوں گا امام بخاری کی، حافظ ابن تیمیہ آئیں گے، ابھی تو یہ تو آگے ہے، ابھی تو میں بات در مصطفیٰ سے شروع کر رہا ہوں، در مصطفیٰ کی خیرات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب یہ اصول میں نے آپ کو بتا دیا، قرآن سے ٹکرانے والی روایت رد ہو جائے گی، جو قرآن سے ٹکرائے تطبیق ممکن نہ ہو وہ روایت رد ہوگی۔ یہ اصول حنفیوں نے نہیں بنایا، یہ اصول علامہ ابن حجر اسقلانی نے نہیں بنایا، علامہ ذہبی نے نہیں بنایا، یہ محدثین نے نہیں بنایا، یہ اصول اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، اور آقا کریم علیہ السلام نے یہ اصول اپنے واضح فرامین میں ارشاد فرمایا۔ اب اس کے اوپر میں آپ کے سامنے سب سے پہلے صحیح حدیث پڑھوں گا۔ کئی بندوں کو حیضہ ہو جاتا ہے، کہتے ہیں اس کی سند میں فلاں راوی کی ٹانگ درد ہوتی تھی، یہ تو ہم سند ہی نہیں مانتے، تو اس کے یہ جو میں آپ کے سامنے سند پڑھنے جا رہا ہوں، اس سند کے تمام راوی صحت مند ہیں، بالکل ٹھیک ہیں، صحت یاب، ان کی جسمانی عذاب بالکل درست ہے، کوئی تکلیف درد نہیں ہوتی تھی۔ سب سے پہلی حدیث تاریخ دمشق ہے میرے سامنے، علامہ ابن عساکر نے لکھی ہے، 55 نمبر والیوم ہے اس کا، تاریخ دمشق کا، اور پیج نمبر 77 ہے، راوی نمبر 6894 ہے، محمد بن فتوح ابی نصر بن عبداللہ بن فتوح بن حمید الاندلسی، ان کے ترجمے میں یہ روایت امام ابن عساکر لائے ہیں۔ میں ذرا معذرت کے ساتھ اس کے میں ایک راوی کا حال آپ کو بتاؤں گا
کیونکہ پھر آگے چل کے وہ پھر ذرا روانگی سے بات ہوگی. ایک سند کا ایک ایک راوی بتا کے کلیئر کر دوں گا کہ یہ سند بالکل صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے. یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں سند سنیں پہلے اس کی. امام ابن اسحاق کہتے ہیں اخبرنا ابو محمد بن الاقفانی، مجھے یہ حدیث سنائی میرے استاد ابو محمد بن الاقفانی نے. یہ جو ابو محمد بن الاقفانی ہے یہ علامہ ذہبی کہتے ہیں شیخ ہے، امام ہے، مفنن ہے، محدث ہے، امین ہے، یعنی محدث آدمی ہے، تگڑا بندہ ہے، تو لہذا صحت یاب ہے. علامہ ابن اسحاق کہتے ہیں میں نے ان سے بہت ساری حدیثیں سنی. وکان ثقۃ ثبتا متیقظا، اور یہ اپنا ثقہ تھے، مضبوط تھے اور بڑے تگڑے بندے تھے. اچھا امام ابن اسحاق کہتے ہیں مجھے ایک صحت یاب استاد نے یہ بات سنائی ہے. یہ صحت یاب میں وہ فزیکل طور پہ نہیں کہہ رہا، یہ وہ خوارج کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ وہ بعد میں کیڑے نکالتے ہیں سند میں. آگے حدثنا شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابی نصر الحمیدی. امام ابن اسحاق کہتے ہیں میرے استادوں نے مجھے یہ کہا کہ مجھے یہ حدیث امام حمیدی نے سنائی، اور امام حمیدی مسند حمیدی والے امام حمیدی ہیں. علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اور تمام علماء نے ان کو ثقہ کہا، اور یہ علم و عمل کے اعتبار سے بڑے مضبوط تھے، تو یہ بھی ثقہ راوی ہیں. اس کے بعد سبحان اللہ تیسری راویہ اخبرتنا کریمۃ بنت احمد بن محمد بن حاتم المروزیہ. امام ابن اسحاق سے تیسرا واسطہ ہے حضرت سیدہ کریمہ بنت احمد المروزیہ. یہ کون تھی؟ علامہ ذہبی سیر اعلام النبلاء میں کہتے ہیں یہ حرم کی مجاورہ تھی، اور الشیخہ یہ بہت بڑی عالمہ فاضلہ مسندہ ام الکرام تھی، حرم کی مجاورہ تھی، اور بخاری کہاں پڑھاتی تھی؟ کعبۃ اللہ کی چھاؤں میں بیٹھ کے بخاری پڑھایا کرتی تھی. حرم مکہ میں ان کی کلاس لگتی تھی، آنے والے محدثین کو صحیح بخاری پڑھایا کرتی تھی، اور ان کی بڑی لمبی عمر ہوئی اور انہوں نے ساری زندگی شادی نہیں کی، علم دین میں اپنی زندگی وقف فرمائی. صحیح بخاری کی راویہ ہیں، اور ان کے ڈیٹیل والے جو حالات ہیں ان کے اوپر الشیخ علامہ عبد المجید القاری دامت برکاتہم العالیہ انگلینڈ میں برطانیہ وہ نور ٹی وی پہ پروگرام فرماتے ہیں ازالہ شبہات، کمال پروگرام ہوتا ہے. اس کے اندر انہوں نے حضرت سیدہ کریمہ کے ترجمے پر اور ان کی لائف کے اوپر پورا ایک پروگرام کیا، اور پروگرام سننے والا ہے. حضرت کریمہ سے آگے روایت کا حضرت کریمہ کہتی ہیں کہ انبأنا ابو علی ظاہر بن احمد الفقی، ہمیں یہ حدیث سنائی ابو علی ظاہر بن احمد الفقی نے. علامہ ذہبی کہتے ہیں یہ خراسان کے فقیہ تھے، شیخ القراء والمحدثین، محدثین کے استاد تھے. ان کے اگلا پانچواں راوی ہے ابو ولید محمد بن ادریس السامی. اتصال کے ساتھ سند چل رہی ہے، انبأنا حدثنا کے ساتھ چل رہی ہے. اور جو ابو سامی ہے علامہ ذہبی کہتے ہیں محدث تھے، امام تھے، صادق تھے، حافظ تھے. ان سے امام الائمہ ابن خزیمہ نے حدیث بیان کی، ابن خزیمہ کے استاد ہیں. چھٹے راوی ہیں حدثنا ابو قریب، اور ابو قریب بھی ثقہ ہیں اور شیخ المحدثین ہیں. تہذیب الکمال میں علامہ مزی نے لکھا ہے امام محمد بن یحییٰ زولی کہتے تھے امام احمد بن حنبل کے بعد ان سے تگڑا حافظ بندہ ہی کوئی نہیں ہے. ساتویں راوی حدثنا ابو بکر بن عیاش، 40 سال جنہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، محدث ہیں، صحیح بخاری اور مسلم ان کی حدیثیں ہیں، الحافظ ہیں. اور ان کے بارے میں علامہ ذہبی سیر اعلام النبلاء میں کہتے ہیں امام بن حنبل فرماتے تھے صدوق تھے، صاحب قرآن تھے، خیر تھے. اور امام بن حنبل کے بیٹے کہتے ہیں میرے ابا جی کہتے ہوتے تھے ثقہ راوی ہے، تگڑا راوی. امام ابن حبان نے ان کو کتاب الثقات میں ذکر کیا. 70 سال تک انہوں نے روزہ رکھا ہے، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. اچھا میں کہتا ہوں نا غوث پاک نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، تو بندہ کہتے ہیں دیکھیں کہانیاں سناتے ہیں. تو یہ بخاری مسلم کے راویوں کے بارے میں بھی محدثین نے کہانیاں سنائی ہیں. یہ دیکھیں یہ بھی تو ہیں جو 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے. انہوں نے اپنی کمر 40 سال زمین پہ رات کے وقت نہیں لگائی، جاگتے ہوتے تھے. 8ویں راوی ہیں حضرت عاصم بن بہدلہ، یہ بہت مشہور قاری تھے، اور طبقات ابن سعد اور سیر اعلام النبلاء میں ان کے بارے میں ہے کہ امام احمد بن حنبل نے ان کو امام ذو الرازی سب ثقہ کہتے ہیں، مضبوط راوی. 9ویں راوی حدیث کی سند کے ہیں زیر بن حبیش الکوفی، تابعی ہیں، امام ابن سعد اور یحییٰ بن معین ان کو ثقہ کہتے ہیں. اور 9ویں کے بعد 10ویں راوی 10 واسطوں سے روایت بیان کرنے والے مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں. تو میں نے آپ کے سامنے تمام راویوں کے یہ حالات پڑھ دیے. ثقہ راوی ہیں، مضبوط ہیں، لہذا اصول محدثین کے مطابق یہ سند بالکل صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں. تو یہ میرے سامنے تاریخ دمشق ہے.
حضرت جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ستکون علی روات یروون الحدیث، فرمایا ان قریب ایک وقت آئے گا کہ راوی بیان کرنے والے مجھ پر بڑی روایتیں بیان کریں گے۔ حضور نے یہ فرمایا، نبی علیہ السلام نے ایسا کیا، حضور یہ کرتے تھے، حضور وہ کرتے تھے، جس طرح کتابوں میں آتا ہے۔ دیکھیے حضور کے دل میں خودکشی کے خیال آتے تھے، وہ پہاڑ سے اپنے آپ کو گرانے کی نعوذ باللہ کوشش کرتے تھے، جی نبی پر جادو ہو گیا، اور نبی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کام کر لیا ہوتا اور وہ ہوتا تھا کہ نہیں کیا، اور کہیں جانا ہوتا تھا گئے نہیں ہوتے تھے، خیال آتا تھا وہ آئے ہیں، اس طرح کی باتیں۔ حضور کے بارے میں لوگ بڑی بڑی باتیں کریں گے، فرمایا یہ بات غیب دان رسول نے اپنے اللہ کے عطا فرمائے ہوئے علم غیب سے امت کو پہلے بتا دی۔ وقت آئے گا لوگ باتیں روایت کریں گے، یربون الحدیث، فرمایا فعارض القرآن، میری ان باتوں کو جو لوگ میرے متعلق بیان کریں قرآن کے اوپر پیش کرنا، قرآن سامنے رکھنا اور ان باتوں کو پرکھنا، کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، یہ بات کیا کر رہا ہے۔ اب قرآن تو کہے وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسورا، وقال الکافرون ان تتبعون الا، یہ تو ظالموں کافروں کا عقیدہ ہے نبی پہ جادو ہو گیا، اور ایک طرف راوی اٹھ کے کہیں ہاں نبی پہ جادو ہو گیا۔ تو فرمایا جب لوگ اس طرح کی باتیں کریں ان باتوں کو قرآن سے پرکھ لینا۔ اب لوگ کہیں کہ حضور کی نگاہ پڑ گئی، کسی خاتون پہ نگاہ پڑ گئی، وہ روایتوں میں آتا ہے، اور قرآن کہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، مصطفیٰ تو خلق عظیم کے بادشاہ ہیں، اور لوگ تمہیں بتائیں کہ نبی پہاڑوں سے گرنے کی کوشش نعوذ باللہ کرتے تھے، خودکشی کے ان کو خیال آتے تھے، اور قرآن کہے کہ یہ قرآن اپنا اگر ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر قرآن پہاڑوں پہ آتا تو پہاڑ پھٹ جاتے۔ تو قرآن بتائے کہ دل مصطفیٰ پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے، اور راوی تمہیں آ کے بتائیں یہ فلاں کتاب میں لکھا ہے حضور خودکشی کی کوشش کرتے تھے۔ تو فرمایا عارض القرآن، جو باتیں میرے متعلق لوگ بتائیں ان کو قرآن سے پرکھ لینا۔ فَإِن وَافَقَتِ الْقُرْآنَ، فَإِن وَافَقَتِ الْقُرْآنَ، اگر میرے متعلق جو لوگ تمہیں باتیں بتائیں گے کتابوں میں لکھی ہوگی جی صحیح سند ہے، حضور فرماتے ہیں قرآن سے اگر تو وہ ملتی ہوگی فخذوها، اس کو قبول کر لینا، اس کو لے لینا، اس کو مان لینا، اس کو اپنا عقیدہ بنا لینا۔ وَإِلَّا فَدَعُوهَا، فرمایا اگر قرآن سے نہ ملتی ہو، کوئی ہزار صحیح سندیں تول کے بھی تمہیں دے، بات میری شان کے خلاف ہو، بات اللہ کے قرآن سے ٹکراتی ہو، تطبیق ممکن نہ ہو، فَدَعُوهَا، مصطفیٰ فرما رہے ہیں، اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں، اس بات کو چھوڑ دینا، اس بات کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اور علامہ ابن اسحاق نے یہ حدیث نمبر 11618 ہے، 11618 والیوم نمبر 55 ہے، 77 پیج پہ صحیح سند کے ساتھ حضور علیہ السلام کی اس حدیث کو لکھا۔ یہ اصول آقا کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو خود ارشاد فرمایا، عطا فرمایا کہ جو حضور کے متعلق بات ہو قرآن سے ٹکراتی ہو، قرآن کے خلاف جاتی ہو، وہ بات رد ہوگی، اس بات کو قبول نہیں کیا جائے گا، اگرچہ اس کی درجن سندیں بندہ پیش کرتا پھرے۔ اس کے بعد یہی روایت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، امام دارقطنی نے بھی اس کو لکھا ہے، یہ امام دارقطنی کی سنن دارقطنی کا چوتھی جز ہے میرے سامنے، اور باب کا رقم نمبر 20 ہے، اور ویسے 4476 نمبر روایت ہے مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس کے آخر میں یہ روایت لکھنے کے بعد امام دارقطنی نے ایک یہاں پہ اعتراض کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت حضرت زید بن علی سے مرسلاً مروی ہے، یہ صحیح ہے۔ عاصم بن بہدلہ نے زید بن علی سے مرسلاً اسے روایت کیا ہے، لیکن عاصم بن زید کی روایات حضرت زید بن علی سے ثابت نہیں ہیں، لہٰذا امام دارقطنی کا یہ قول درست نہیں ہے۔ اچھا جی، اب یہ میں نے آپ کے سامنے دوستو صحیح حدیث پڑھی ہے، اس کی سند صحیح ہے، ایک ایک راوی میں نے پڑھا ہے، حالانکہ وہ بعض دوست پھر مجھے کہتے ہیں کہ سند پہ اتنی لمبی بات نہ کیا کرو، تو یہ لمبی بات آج کرنی پڑ گئی کیونکہ یہ بات بڑی دیر پا ہوگی، اللہ تعالیٰ سے مجھے امید ہے کہ یہ بات ایک رہے گی، تو اس لیے میں نے اس کو کر دیا، سارے راوی آپ کے سامنے پڑھے، صحیح سند پڑھی علامہ ابن عساکر کی تاریخ دمشق سے۔ حضور نے فرمایا میرے متعلق جو بات سنو اگر قرآن کے خلاف ہو، میری شان کے خلاف، قرآن سے ٹکراتی ہو، فرمایا اس کو چھوڑ دینا، اس کو نہ لینا۔ اب اس کے متعلق میں آپ کو مختلف صحابہ کی حدیثیں سناتا ہوں، اور حافظ زبیر علی زئی صاحب کی محنت پہ اللہ کے فضل اور توفیق سے پانی پھر گیا آج۔
انہوں نے جو ریالوں کے بعد وہ اتنی زیادہ محنت کی تھی، اور نجد کے علماء نے اور وہ اپنا سعودی عرب کے دیگر علماء نے اس کے اوپر، وہ خوارج علماء نے جو محنتیں کی تھی لائبریریوں میں بیٹھ کے، انہوں نے ان روایات کے اوپر کلام کیا تھا۔ یہ اللہ کے فضل سے آج وہ دودھی میں نے محنت صحیح سند آپ کے سامنے پڑھ دی ہے۔ آگے میں امام ابن جوزی کی وہ روایتیں پڑھوں گا شواہد میں، کو حافظ بہر علی صاحب نے اپنی کتاب میں وہ علامہ ابن جوزی کے مقدمہ سے 2 روایتیں وہ میں پڑھوں گا آگے چل کے، وہ 2 روایتیں لکھ کے ان کے 2 راویوں میں نقص نکال دیا کہ ایک راوی کی تو ٹانگ درست نہیں تھی اور دوسرے کو ساری زندگی بخار رہا تھا، لہذا ان باتوں کو نہیں مانتے۔ یہ جو میں نے آپ کو بتائے بندے، ان میں سے کسی کو بخار نہیں تھا، سارے صحت یاب تھے، بالکل تگڑے، جسمانی، روحانی اور علمی اور ہر طرح کے لحاظ سے بندے ٹھیک تھے۔ صحیح سند میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ حضور نے فرمایا میری بات قرآن سے کو ٹکرائے، تمہیں کو بتائے کہ یہ حضور نے فرمایا ہے اور بات قرآن کے خلاف جاتی ہو، وہ میں نے نہیں فرمایا، اس بات کو چھوڑ دینا، اس کو نہ ماننا، اس کو اپنا عقیدہ نہ بنانا۔ اب اس حدیث کے میں آپ کو سنانے لگا ہوں شواہد۔ سادہ لفظوں میں عرض یہ شواہد یہ ہوتے ہیں، ایک حدیث ہو، ایک صحابی بیان کریں، دیگر صحابہ کرام اس سے ملتی جلتی روایتیں اپنے الفاظ میں بیان کریں، صحابہ مختلف ہوں اور صحابہ بیان کریں، تو ان دیگر روایات کو شواہد کہتے ہیں۔ اور شواہد کا فائدہ کیا ہوتا ہے، یہ میرے سامنے نزہۃ النظر ہے، شرح نخبۃ الفکر امام ابن حجر کی۔ ویسے میں نے وعدہ کیا تھا امام ابن حجر کے حوالے نہیں میں دے رہا، اس لیے میں نے صرف آپ کو کتاب کی زیارت کرا دی دور سے، ایک لائن سنانی ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں لِأَنَّ كَثْرَةَ الطُّرُقِ تُقَوِّي، لِأَنَّ كَثْرَةَ الطُّرُقِ تُقَوِّي، جب کثرت طرق مل جاتے ہیں روایت کو، شواہد مل جاتے ہیں، متابعات مل جاتے ہیں، اس سے روایت اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ میں نے ایک آپ کو صحیح سند سنا دی، اب اس کے شواہد اور متابعات سنیں۔ دوسری حدیث پاک، حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی حدیث کو بیان فرمایا۔ یہ میرے سامنے سنن دارقطنی ہے اور اس کی 4تھی جز ہے، اور اس کے اندر باب کے اعتبار سے حدیث نمبر 18 ہے، اور ویسے ٹوٹل نمبرنگ کی جائے تو 4474 نمبر روایت ہے۔ اچھا، یہ جو میں آپ کو سامنے حدیث پڑھنے لگا ہوں، مزے والی بات ہے، یہ بھی حدیث صحیح ہے، اس کی سند بھی صحیح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا حدثتم عنی بحدیث تعرفونہ ولا تنکرونہ فصدقوا بہ۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب تمہیں میرے متعلق کوئی ایسی حدیث بیان کی جائے، ایسی بات بیان کی جائے جو جانی پہچانی ہو، تمہیں لگے واقعی یہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے، جس طرح مشہور بہت ساری حدیثیں ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو راستے سے پتھر ہٹاتا ہے اللہ اس کو بھی اجر عطا فرماتا ہے، فرمایا اللہ کی راہ میں صدقہ دو، یہ نہ ہو سکے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کسی راہ جاتے کی مدد کر دو، کسی بندے کو کا سامان سواری کے اوپر سوار کرا دو، بندے کو کرا دو، کسی کو راستہ عبور کرا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اب فرمایا یہ نہ ہو سکے راستے سے پتھر ہی ہٹا دو، فرمایا یہ بھی نہ ہو سکے تو فرمایا کسی مسلمان بھائی سے خوش ہو کے میل لو، اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اب یہ باتیں ہیں، ثابت ہیں حدیث کی کتابوں میں، تو پتہ چلتا ہے حضور کا فرمان ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہیں باتیں، اور فرمایا تعرفونہ ولا تنکرونہ، بات ایسی نہ ہو کہ سنتے ہی بندے کا دل کہ نہیں یہ میرے نبی نہیں فرما سکتے، یہ میرے حضور کی شان نہیں ہو سکتی۔ اب راوی کہے جی امام الانبیاء جن کے سینے پہ قرآن اترا، 30 پارے اترے جی، ان پہ جادو ہوا تھا، ان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا 6 مہینے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، مسلمان کا دل ہی نہیں مانتا کہ یہ حضور علیہ السلام کی بات کر رہا ہے، حضور کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا جی۔ وہ دیکھیں جی وہ تو پہاڑ پہ چلے گئے اور ان کا دل کرتا تھا اپنے آپ کو نیچے گرا لیں، خودکشی کر لیں، نعوذ باللہ۔ بھئی آپ یہ کسی اور کی بات کر رہے ہوں گے، ہمارا دل نہیں کہتا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف اس بات کو منسوب کیا جائے یا وہ ایسے تھے۔ فرمایا ولا تنکرونہ، باتیں تو جانی پہچانی ہو، سمجھ میں آتی ہو بات، فرمایا اس کی تصدیق کرو، وما تنکرونہ فکذبوا بہ، اور فرمایا جو بات عجیب سی لگے، منکر بات لگے، فرمایا اس کے بارے میں اس کی تکذیب کر دو۔ میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکلتا ہے حق نکلتا ہے، غلط بات مصطفیٰ نہیں فرما سکتے، غلط بات حضور کی طرف منسوب نہیں ہو سکتی۔ یہاں میں یہ بات کی وضاحت کر دوں، سند حدیث کو پرکھنے کے بعد کے یہ متن کے اصول میں بتا رہا ہوں۔ اب کوئی یہ نہ ہو کہ کوئی بندہ جی دیکھیں بغیر سند کے کوئی بات گاڑ دے تو وہ اپنا اس کو بھی آپ یہ اس طرح نہیں، وہ نہیں میں بات کر رہا، میں متن حدیث کا اصول آپ کو بتا رہا ہوں، سند کی بات ہی نہیں میں کر رہا۔ یہ دارقطنی کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں، صدوق درجے کے ہیں، اور یہ صحیح لغیرہ درجے کی حدیث ہے،
ایک حضرت مولا علی سے صحیح سند سے حدیث سنا دی، دوسری صحیح سند سے آپ کو حدیث میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا دی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں ہیں، صحیح، جن میں حضور فرما رہے ہیں کہ جو بات میری شان کے مطابق ہو، میری عظمت کے مطابق ہو، قرآن سے ملتی ہو، تصدیق کرنا وہ میں نے فرمایا ہے، اور جو بات میری شان کے مطابق نہ ہو، میری زبان سے کلام نکلنا محال ہو، ایسی بات میری شان کے لائق ہی نہ ہو، فرمایا اس کی تکذیب کر دینا، جھٹلا دینا۔ اور امام راضی نے یہیں پہ آ کے وہ بات کی تفسیر کبیر میں، وہ جو ایک حدیث میں آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ محبوب علیہ السلام کی طرف منسوب ہے کہ جی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے تھے۔ تو علامہ راضی کہتے ہیں کہ کوئی نہیں بولے تھے جھوٹ، قرآن کہتا ہے انہ کان صدیق نبی، وہ رب کے سچے نبی تھے، اور ہمیں کتاب میں ایک روایت ہو کہ جی ہمارے نبی پاک نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے تھے۔ قرآن کہے وہ صدیق ہے، اللہ کا سچا نبی ہے، اور روایت میں کہے کہ حضور نے فرمایا، امام راضی کہتے کوئی نہیں فرمایا حضور نے، لے جاؤ اپنی روایت اور لے جاؤ اپنے راوی، قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں گا، یہ حدیثیں پڑھوں گا اور میں قرآن پر، یا رسول اللہ قرآن کہتا تھا انہ کان صدیق نبی، آپ نے ہمیں فرمایا تھا جو میری بات قرآن سے ملتی ہے اس کی تصدیق کرنا، حضور میرا ایمان ہے، آپ کبھی یہ فرما ہی نہیں سکتے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے تھے، خدا ان کو سچا کہے اور نعوذ باللہ نبی ان کو جھوٹا کہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، لے جاؤ روایتیں، میں نہیں مانتا۔ ان روایتوں کو امام راضی فرماتے ہیں، تفسیر کبیر میں اس کے حوالے میں پیچھے دے آیا ہوں۔ اب حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو بیان فرما رہے ہیں، اس کی دوسری سند وہ بھی دارقطنی کے اندر ہے، اور الفردوس کے مسند الفردوس کے اندر بھی وہ حدیث پاک موجود ہے، اور اس کے علاوہ احادیث فی ضم الکلام امام ابو الفضل المقری کی کتاب ہے، اور امام ابن حجر اسقلانی نے تحف المحرہ میں اس کو لکھا، الکفایہ کے خطیب بغدادی انہوں نے اپنی اس کتاب الکفایہ فی علم الروایہ کے صفحہ نمبر 470 کے اوپر اس حدیث کو لکھا، اس روایت کو لکھا، اور اس کے علاوہ کتاب الموافقات میں امام شاطبی نے، اور الکامل فی ضعفاء الرجال میں، یہ میرے سامنے الکفایہ خطیب بغدادی کی، تو اس کا صفحہ نمبر 470 ہے، دار الکتاب العربی کا یہ میرے پاس نسخہ ہے۔ اس کے اندر ایک نہیں بہت ساری روایتیں لکھی ہیں، وہ میں آگے چل کے سناؤں گا آپ کو، وہ بہت ساری روایتیں جو ہیں اس کے اوپر لکھی ہے، اور یہ الکامل ابن عدی میں امام ابن عدی نے لکھا ہے، اور اس کی میرے پاس 5ویں جلد ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے یہ حدیث مروی ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سیأتیکم عنی احادیث مختلفہ، یہ دونوں کے متن ہیں، 1-2 الفاظ کا فرق ہے، یہ میں اس کو خطیب بغدادی سے پڑھ رہا ہوں، خطیب بغدادی کی کتاب سے الکفایہ سے۔ حضور فرماتے ہیں سیأتیکم عنی احادیث مختلفہ، ان قریب تمہارے پاس میری طرف سے منسوب مختلف باتیں آئیں گی، لوگ مختلف باتیں مختلف حدیثیں میرے متعلق بیان کریں گے کہ حضور نے یہ فرمایا، حضور نے وہ فرمایا، حضور نے ایسے کیا، حضور علیہ السلام نے ویسے کیا، فرمایا لوگ باتیں بتائیں گے تمہیں۔ فما جاءکم موافقا لکتاب اللہ و سنتی، حضور فرماتے ہیں جو بات تمہیں میرے متعلق پہنچے قرآن کے موافق ہو، کتاب اللہ سے مطابقت رکھتی ہو، قرآن کے مزاج سے بات ملتی جلتی ہو، و سنتی، میری سنت، میرے طریقے جو مشہور ہیں جس کو دنیا مانتی ہے ان طریقوں سے بات ملتی جلتی ہو، فہو منی، تو وہ بات میری طرف سے صحیح ہے، درست ہے، وہ حق ہے، وما جاکم مخالفا لکتاب اللہ تعالی و سنتی فلیس منی، اور فرمایا جو بات میری طرف سے لوگ بیان کریں قرآن سے ٹکراتی ہو، قرآن کے مخالف ہو، فرمایا میری سنت میرے طریقے کے مخالف ہو، حضور نے فرمایا فلیس منی، اس بات کا میں مصطفیٰ کی ذات سے کوئی تعلق نہ سمجھنا۔ میرے غلاموں یہ عقیدہ مان لو، قرآن کے خلاف باتیں جو تمہیں لوگ بتائیں میری طرف منسوب کر کے، ان باتوں کو اپنا عقیدہ نہ بنانا، ان باتوں پہ اپنا ایمان نہ رکھنا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ خطیب بغدادی نے اس کے بعد خطیب بغدادی نے اس کو الکفایہ میں بھی لکھا ہے، الکفایہ فی علم الروایہ کے اندر بھی لکھا ہے، اور اس کی تیسری سند حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی سے مروی، ایک اس کی سند کا تابع ہے دوسرا، وہ الفقی والمتفقہ میں خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے 345 نمبر روایت لکھی ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے تقریباً یہی الفاظ بیان کیے ہیں خطیب بغدادی نے اس کو، اور اس کے بعد خطیب بغدادی نے اصول بیان کیا ہے جو قرآن سے ٹکرا جائے بات راد ہوتی ہے۔ آج میں نے خطیب بغدادی کی بات نہیں کرنی، امام ابن حجر کی، علامہ صاحب، کوئی نہیں، آج صرف میں نے حدیثیں سنانی ہیں، زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو یہ اصول سمجھانا ہے۔
اچھا جی، اب یہ میں نے آپ کو 2 حدیثیں صحیح سند سے سنا دیں، حضرت مولا علی سے اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس عقیدے کو بیان فرماتے ہیں۔ یہ میرے سامنے طبرانی معجم الکبیر ہے اور اس کی 12 نمبر جلد ہے اور پیج نمبر 244 ہے، 244 نمبر صفحہ ہے۔ میرے پاس جو نسخہ ہے دارالحیات تراث العربی کا، اور حدیث نمبر میرے پاس ہے 13224 جو میرے پاس نسخہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کو بیان کرتے ہیں، حسن درجے کی روایت ہے، کیونکہ شواہد میں پیش کر رہا ہوں، اہل علم میری بات کو سمجھ رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سئلت الیہود عن موسیٰ فاکثروا فیہ، فرمایا یہودیوں سے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا گیا اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑی زیادہ باتیں کی، وزادوا ونقصوا، اور کہیں پہ انہوں نے ان کی بات میں ان کی عظمت میں غلو کر دیا اور کہیں تنقیص کر دی، یعنی کچھ باتیں اپنی طرف سے ان کے بارے میں بڑھا دی اور کچھ جو ان کی شانیں تھیں وہ گھٹا دی، حتیٰ کفروا، حتیٰ کہ وہ بے ایمان ہو گئے اور انہوں نے اپنا کفر کیا، ان کی شانوں کو چھپایا، ان کی باتوں کا انکار کیا۔ وَسُئِلَتِ النَّصَارَىٰ عَنْ عِیسیٰ، اور عیسائیوں سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا گیا، فَأَكْثَرُوا فِيهِ وَزَادُوا وَنَقَصُوا حَتَّىٰ كَفَرُوا، تو انہوں نے بھی یہی کیا، کچھ باتیں بہت بڑھا دی کچھ گھٹا دی۔ وَإِنَّهُ سَيَفْشُو عَنِّي أَحَادِيث، سبحان اللہ، غیب دان نبی فرما رہے ہیں، حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں، یہ مولا علی کی روایت الگ تھی، حضرت ابو ہریرہ کی روایت الگ تھی، یہ میں اور آپ کو حدیث سنا رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ان قریب میرے متعلق باتیں پھیل جائیں گی، لوگ میرے متعلق بھی باتیں کریں گے، کتابیں لکھی جائیں گی، کتابوں میں درج بڑا بڑا کچھ ہوگا، اور بے شک ہوا، حضور کی شان کے مطابق بہت ساری باتیں ہم تک پہنچی۔ فرمایا، فما اتاکم من حدیثی، جو میرے متعلق تمہیں بات پہنچے، فقرؤوا کتاب اللہ واعتبروا واعتبروا واعتبروا، حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں قرآن کو پڑھ لینا، اچھے طریقے سے قرآن میں غور و فکر کرنا، تفہیم قرآن، فہم قرآن حاصل کرنا، اور اس میری بات کو قرآن سے پرکھ لینا، قرآن کے اصولوں پہ اس کو ایک بار دیکھ لینا، اس کو قرآن کے ساتھ ملا کے دیکھ لینا۔ فما وافق کتاب اللہ فانا قلتہ، جو بات قرآن سے ملتی جلتی ہو، مزاج قرآن سے ملتی ہو، میں نے وہ بات فرمائی ہے، وہ میرا فرمان ہوگا۔ وما لم یوافق کتاب اللہ فلم اقل، فرمایا جو قرآن سے ملتی بات نہ ہو یقین کر لینا تمہارے نبی نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی، بات قرآن کے خلاف جاتی ہو، قرآن سے ٹکراتی ہو، حضور نے فرمائی ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، حضور نے وہ بات ہی نہیں فرمائی۔ طبرانی معجم الکبیر اور جامع الحدیث میں امام سیوطی نے کنز العمال میں علامہ ہندی نے اس حدیث کو لکھا ہے۔ اب یہ میں نے 3 صحابہ کرام سے آپ کو حدیث سنا دی، جو قرآن سے بات نہ ملتی ہو حضور فرماتے چھوڑ دینا۔ اب چوتھی حدیث، آج صرف میں نے حدیثیں سنانی ہیں، یہ اصول کے اوپر میں نے آپ کو حضور کے فرامین سنانے ہیں، صحابہ کی زبان سے بتانا ہے۔ ابھی تو حضرت اما عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام، ان کی باتیں تو ابھی آگے ہیں، صحابہ کی بات نہیں ابھی میں کر رہا، میں صرف مرفوع حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں۔ چوتھی حدیث، حضرت عبداللہ بن جعفر الہاشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، مسند الروجانی، لکھنے والے محمد بن ہارون الروجانی، المتوفہ 307 ہجری، 307 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 2 جلدوں میں ان کی یہ کتاب ہے اور قرطبہ سے یہ چھپی ہے، اور اس کی دوسری جلد ہے، صفحہ نمبر 356 ہے، 356 نمبر پیج ہے، حدیث نمبر 1333 ہے، 1333 نمبر روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے۔ عبداللہ بن جعفر الہاشمی فرماتے ہیں، اب اس میں وہ پورا قصہ بیان کر رہے ہیں جو میں نے ابھی طبرانی سے آپ کو سنایا۔ کہتے ہیں، بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی رہط من الجہود فسألہم عن موسیٰ، حضور علیہ السلام نے یہود کے ایک قبیلے کی طرف حضور نے بندہ کو بھیجا اور ان کو بلایا، یہودیوں کے کچھ بندوں کو، اور ان سے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضور علیہ السلام نے سوال جواب کیے، اور آقا کریم علیہ السلام نے ان سے جب پوچھا تو فحدثوہ حتی تبین لہم کذبہم علیہ، حضور نے جب پوچھا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھوٹی باتیں کرنے شروع کر دی، ان کے جھوٹ پکڑے گئے۔ حضور نے فرمایا قوم، اٹھ جاؤ، چلے جاؤ میرے پاس سے۔ پھر ثم بعث الی رہط من النصارى، عیسائیوں کا ایک گروپ بلایا حضور نے، فسألہم عن عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان سے بات چیت کی، فحدثوہ، انہوں نے بھی وہی کام کیا، ان کا جھوٹ بھی پکڑا گیا، فرمایا اٹھ جاؤ۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعوا لی من یحضرنا من المسلمین، حضور نے فرمایا جو میرے غلام مسلمان ہیں وہ ان کو بلاؤ۔ قالوا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انرسل الی اہل البادیہ،
یا رسول اللہ، آقا جو دیہات میں آپ کے غلام دور و دراز رہتے ہیں ان کو بلا کے لانا ہے؟ قال لا ولکن من بحضراتنا منہم، فرمایا نہیں 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 نہیں، جو یہاں میرے موجود شہر مدینہ کے باسی ہیں ان کو بلاؤ، مدینے والوں کو بلاؤ۔ قال فاجتمعوا الیہ، سے اب آ گئے، مدینے والے آ گئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انی سألت قوم من الیہود عن موسیٰ، فرمایا میں نے یہودیوں کی ایک قوم سے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا، فحدثونی، انہوں نے مجھے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق باتیں بتائیں، حتی کذبوا علیہ، تاکہ وہ جھوٹ باندھنے لگے۔ اور فرمایا عیسائیوں سے پوچھا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، انہوں نے باتیں ٹھیک بھی بتائیں لیکن جھوٹ بولنے لگے۔ آگے اب یہ الفاظ آ گئے، فرمایا انہ سیکثر علی من بعدی، میرے بعد میرے متعلق بھی باتیں بہت زیادہ لوگ تمہیں بتائیں گے، میں جب دنیا سے پردہ فرما جاؤں گا ظاہری طور پہ، اپنے مزار مبارک میں قبر شریف میں چلا جاؤں گا، حضور فرماتے ہیں میرے متعلق لوگ بڑی بڑی تمہیں باتیں بتائیں گے، کما کثر علی من قبلی من الانبیاء، جس طرح مجھ سے پہلے نبیوں کے متعلق اب ان کے ماننے والے کرتے ہیں، تو میرے متعلق بھی بڑی بڑی باتیں ہوں گی۔ فما حدثتم عنی بحدیث، میرے متعلق جو بندہ تمہیں کو حدیث سنائے، کو بات بتائے، فاعتبروہ بکتاب اللہ، قرآن کے ساتھ اس کو پرکھ لینا، فما وافق کتاب اللہ فہو من حدیثی، فرمایا جو قرآن کے مزاج سے بات ملتی ہو وہ میری حدیث ہے، وہ میری باتیں، میرے متعلق وہ بات درست ہے۔ کیوں؟ انما حد اللہ تعالی نبیہ بکتابی، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کتاب کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجتا ہے، لہٰذا میں قرآن سنانے آیا ہوں، میری کوئی بات قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ وما لم یوافق کتاب اللہ فلیس من حدیثی، اور فرمایا جو قرآن کے مطابق بات نہ ہو فلیس من حدیثی، وہ میری حدیث نہیں ہے، فلیس من حدیثی، وہ میری حدیث نہیں ہے، فلیس من حدیثی، وہ میری حدیث نہیں ہے، میری بات نہیں ہے۔ اب قرآن تو کہے حتی تنکح زوجا غیرہا، کہ قرآن تو مؤنث کے صیغے لائے، عورت اپنی شادی کر لے، اللہ کا قرآن تو لڑکی کو اپنی مرضی سے شادی کرنے کی اجازت دے، وہ کو بندہ کہنے جی فلاں روایت میں آتا ہے کوئی نہیں کر سکتی، جبر کرو اپنی مرضی سے، تمہارا جو دل کرے وہ بچیوں پہ کرو، تو علماء کہتے ہیں قرآن کہتا ہے کر سکتی ہے، تو یہ جو روایت بیان کر رہے ہیں یہ روایت لے جاؤ، ہمارے حضور قرآن کے خلاف کوئی بات نہیں فرما سکتے۔ اچھا یہ خیر وہ فقہی مسئلہ بیان کرنا میرا مقصد نہیں تھا، یہ اچانک وہ میرے ذہن میں ایک بات آ گئی تو اشارتاً میں نے کر دی، اس مسئلے کی تفصیلات تو بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ 4 مختلف صحابہ سے میں نے آپ کو حدیث سنا دی۔ اب 5ویں حدیث سنیں، یہ ہے الموضوعات۔ اچھا یہ وہی کتاب ہے جس کا میں نے ابتدا میں ذکر کیا، لکھنے والے حضرت علامہ ابو الفرج عبد الرحمن بن علی بن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، المتوفیٰ 597 ہجری، یہ اس کی پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 103 ہے۔ امام ابن جوزی عظیم محدث ہیں، ان کے بارے میں بڑا ہو کہتے ہیں نقاد محدث، یہ وہی نقاد محدث ہیں، اور حافظ زبیر علی زئی صاحب نے ان کی یہ 2 روایتیں لے کر ان کے اوپر جرح کر دی اور کہا کہ یہ تو بات ہی جھوٹی ہے، جھوٹ ہے، موضوع ہے، اور وہ علامہ ابن معین کا قول ہے، تو یہ وہ زندیقوں نے گڑی باتیں ہیں، یہ وہ بعض کے قول میں صحیح سند پڑھ کے آیا ہوں جن کے بارے میں علامہ سخاوی نے اور امام ابن معین نے کہا میں نے وہ ساری دیکھی ہوئی باتیں۔ مثلا کوئی بندہ کل کو اٹھ کے مجھے واٹس ایپ پہ حوالے، پھر میرے ہمارے خارجی دوست بڑے شہزادے بندے ہوتے ہیں، وہ مجھے حوالے بھیجتے ہیں، دیکھیں آپ نے کل ایک لیکچر ریکارڈ کرایا، آپ نے گفتگو کی، علامہ ابن معین یہ کہتے ہیں، آپ کو اگر تھوڑا سا بھی کوئی ابن معین کا پتہ ہوتا تو آپ یہ لیکچر ہی ریکارڈ نہ کراتے۔ تو میں اپنے ان بھائیوں سے، ان دوستوں سے، ان عزیزوں سے کہتا ہوں میرے دوستو، میں نے علامہ ابن معین کے قول دیکھے ہیں، علامہ سخاوی کا متن دیکھا ہے، جس متن پہ انہوں نے حکم لگائے ہیں وہ متن تو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہی نہیں۔ اگر مجھے وہ میسج کرنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ مجھے میسج کرنے سے پہلے وہ ذرا ان دلائل کو، کتابوں کو کھول کے دیکھیں، اور علامہ ابن معین کو اور علامہ ذابی اور امام سخاوی کے ان اقوال کو دیکھیں، ان کے متن دیکھیں اور یہ متن دیکھیں، ان نے کن متون پہ باتیں کی ہیں، کن سندوں پہ باتیں کی۔ میں نے جو سند پڑھی اس کو تو چھیڑا ہی کسی محدث نے نہیں ہے، میں نے تو صحیح سندیں 2 آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور باقی روایتیں تو میں شواہد میں پیش کر رہا ہوں جو علامہ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں پیش کرنا جائز ہے۔ تو میں تو اصول حدیث کے دائرہ کار جو اجتہادی ہے میں جو خود بنا اس سے باہر نہیں گیا۔ ابھی تو میں نے اپنا یہاں پہ علامہ ابن العربی ہمارے ایک عالم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو برکت، ان کی گرفت ہے اصول حدیث پہ، تو کہتے ہیں آپ ابن العربی والے اصول بیان کر رہے ہیں کہ ابن حجر والے، تو ابھی تو میں نے ابن العربی والے اصول چھیڑے ہی نہیں ہیں، ابھی غوث پاک کے اصول نہیں میں لایا، یہ تو ابھی علامہ اور محدثین کے اصولوں کے مطابق بات ہو رہی ہے، ان کے زاویے کے مطابق میں بات لے کے چل رہا ہوں، جمہور کے متعلق درست بات ہے۔ اب 5ویں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 5ویں صحابی حضرت سیدنا مطعم ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
امام زہری کہتے ہیں محمد ابن جبیر بن مطعم اپنے والد مطعم ابن عدی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور بالکل اسی حدیث کو حضرت مطعم ابن عدی رضی اللہ عنہ کی حدیث کو یہ خطیب بغدادی نے الکفایہ فی علم الروایہ میں لکھا ہے۔ خطیب بغدادی جن کے بارے میں علماء کہتے ہیں خطیب بغدادی کے بعد آنے والے سارے بندے اصول حدیث سمجھنے میں خطیب بغدادی کی کتابوں کے محتاج ہیں، اتنا زبردست بندہ ہے اصول حدیث کے اندر۔ انہوں نے اپنی کتاب الکفایہ کے صفحہ نمبر 470 کے اوپر اسی روایت کو لکھا۔ اب میرا ان دوستوں سے سوال ہے جو اپنا اصول حدیث کی گردان سناتے ہیں، خطیب بغدادی اصول حدیث کے بانیان میں ان کا شمار ہوتا ہے، جتنا کام ان کا ہے بعد والوں نے ان سے فیض لے کر کیا ہے، ان کی ہر فن کے اوپر تقریباً ہر جزیات اصول حدیث کی ان کی کتابیں ہیں۔ خطیب بغدادی کو کیا اس حدیث کا نہیں پتا تھا؟ انہوں نے تو پورا باب باندھا ہے، اور باب باندھا ہے کہ محال باتیں منکر باتوں کو رد کرنا بندے پہ واجب ہے، اور اس کے اندر وہ ان روایات کو لائیں۔ آخر میں ان کی باتیں وہ بتاتا ہوں دو۔ اگر یہ حدیث جھوٹی تھی، جعلی تھی، خطیب بغدادی کو اصول حدیث کا بانی اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے، اس کو اصول حدیث کا نہیں پتا تھا۔ حضرت مطعم، خیر میں تو شواہد میں سنا رہا ہوں، حضرت مطعم ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما حدثتم عنی بما تنکرونہ، جو تمہیں میرے متعلق و حدیث بیان کی جائے، بات بیان کی جائے، اور وہ بات ایسی ہو بما تنکرونہ، تمہیں ویسے ہی اسے عجیب نکارت لگ، منکر بات لگے، عجیب بات لگے، دل نہ مانے، نہیں میرے حضور یہ نہیں فرما سکتے، اور وہ کیسی باتیں ہیں وہ آگے چل کے میں مثالیں دوں گا کتاب الموضوعات سے کہ وہ کیسی باتیں انہوں نے گھڑی، لوگوں نے حضور کی طرف منسوب کر دی۔ فرمایا فلا تاخذوہ، ان باتوں کو نہ لینا، فإنی لا اقول المنکر ولست من اہلہ، میں منکر بات، عجیب بات، بری بات میں مصطفیٰ نہیں کرتا، میں مصطفیٰ بری بات نہیں کرتا۔ کوئی بندہ کہے جی حضور نے فرمایا، جی حدیث کی کتاب فلانی کتاب میں لکھا ہے کہ اپنا ایک کتاب کے جو بندہ اپنے حسب و نسب پہ فخر کرے تو اس کے منہ میں فلانی چیز رکھ دو، اور نعوذ باللہ اس طرح کی۔ حضور فرماتے انی لا اقول المنکر، میں غلط بات نہیں فرماتا، غلط بات میں مصطفیٰ نہیں فرماتا، میں رب کا نبی ہوں، اللہ کا محبوب ہوں، منکر بات میری زبان سے نکلتی نہیں ہے، لاکھ صحیح سندیں بھی ہوں ہمارے لیے یہ فرمان رسول کافی ہے، انی لا اقول المنکر، منکر بات میں نہیں فرماتا۔ اور امام مزاحی کا امام ابن جوزی قول لکھتے کہتے ہیں ہم حدیث سنتے اور اپنے ساتھیوں کو جب بتاتے تو ہمیں پتہ چل جاتا کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی نہیں ہے، جس طرح صراف کو دکاندار کو نوٹ دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے تو ہمیں بھی اس طرح پتہ لگ جاتا تھا۔ تو یہ ایک اور صحابی حضرت مطعم ابن عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بات شان نبوت کے خلاف ہو، زبان رسالت معاب سے بات نکلتی نہ لگتی ہو، نہیں یہ میرے حضور نے نہیں فرمایا ہوگا، مثال نہیں آج میں دے رہا، مثالیں آگے دوں گا، تو وہ بات منکر ہے، رد ہے، وہ اس روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا، وہ بات دنیا کی جس مرضی کتاب میں لکھی ہو۔ چھٹی حدیث، چھٹے صحابی، سبحان اللہ، حضرت جناب ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہی صحابی ہیں جن کے بارے میں جی فلاں کتاب میں 10 صحابہ کی موجودگی میں انہوں نے نماز سکھائی۔ ابو حمید الساعدی، آپ کو نہیں پتا ابو حمید الساعدی کون ہے؟ ہمیں پتہ ہے۔ اب دیکھیں ابو حمید الساعدی کا عقیدہ بھی مانیں، ان کی نماز ماننے والے دوستو، یہ میں آپ کو حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسید ابن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے عقیدے بتا رہا ہوں، ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کے 2 صحابہ، 5 صحابہ کی حدیثیں میں پڑھ آیا ہوں، اب 6 اور 7 حضرت ابو حمید الساعدی اور ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 صحابہ ہیں۔ اور امام انہوں نے علامہ ابن جوزی نے اسی طرح لکھا ہے کہ ابا حمید و انبانا اسید، دونوں سے یقولان، دونوں سے، لیکن خطیب بغدادی نے کہا ان میں سے ایک ہیں۔ خیر اگر امام ابن جوزی کی بات کو لیا جائے تو 7 صحابہ بنتے ہیں، اور اگر خطیب بغدادی کی بات کو لیا جائے تو 6 صحابہ بنتے ہیں۔ ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، کتاب الموضوعات ہے، اور اس کے مقدمہ میں موضوعات بھی وہ روایتیں شروع نہیں کی آگے، اس کے مقدمہ میں صفحہ 103 جلد پہلی جلد امام ابن جوزی کی، اور یہ میرے سامنے خطیب بغدادی کی الکفایہ دونوں کے اندر ہے۔ حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم الحدیث انی تعرفہ قلوبکم وتلین لہ اشعارکم وابشارکم وترون انہ منکم قریب فانا اولاکم بھی، جب تمہیں میری طرف سے کوئی بات پہنچے، تم سنو کوئی حدیث میرے متعلق بندہ بیان کرتا ہے، تعرفہ قلوبکم، تمہارا دل اس بات کو مانتا پہچانتا ہو، ہاں یہ بات میرے حضور نے فرمائی، سبحان اللہ، یہ واقعی میری سرکار نے بات فرمائی، فرمایا تمہارا دل گواہی دے، تمہاری روح گواہی دے، تمہارا وجود اس کو سن کے یہ بات یعنی نرم و مراد ہے، خشیت طاری ہو جائے اور لگے کہ یہ حضور کا فرمان ہے،
حضور فرماتے ہیں تم جان لو انہم منکم قریب فانا اولاکم، وہاں وہ بات میری طرف منسوب ہے، ٹھیک ہے، جب وہ بات سند سے ثابت بھی ہو، اس کی کوئی بات ہو، اصل ہو اس کی کوئی، یہ سند یہ وہ دوسری اس محدثین والی بات نہیں میں کر رہا، مطلق سی بات ہے۔ فرمایا وائزہ، اور جب تم کوئی ایسی بات میرے متعلق سنو تنکرہ قلوبکم وتنفر من اشعارکم وابشارکم وترون انہم منکم بعید فانا ابعدکم، حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسی بات سنو جس سے تمہارا دل کہے کہ نہیں نہیں نہیں، یہ میرے حضور نے نہیں فرمایا ہوگا، یہ میری سرکار کے متعلق بات ہی غلط ہے، فرمایا چھوڑ دو، دور کر دو، تمہارا دل گواہی دے یہ بات صحیح نہیں ہے، فرمایا چھوڑ دو، میرا اس بات سے کوئی تعلق نہیں، یعنی شان نبوت کے خلاف ہو، قرآن کے خلاف ہو، وہ بات رد ہوگی رد ہوگی رد ہوگی، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو اتفاقی طور پہ 6 صحابہ کرام اور امام ابن جوزی کے مطابق 7 صحابہ کی حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب اتفاقی طور پہ 7ویں حدیث اور امام ابن جوزی کی بات کو تسلیم اگر کو کر لے تو 8ویں حدیث 8 نبی علیہ السلام کے صحابہ سے، یہ میرے سامنے طبرانی معجم الکبیر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دوسری جلد ہے طبرانی معجم الکبیر کی، 1429 نمبر روایت ہے، صفحہ نمبر 97 ہے میرے پاس جو نسخہ ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا ان رحل اسلام الدائرہ، حضرت ثوبان کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اسلام کی چکی ہے یہ اپنا گھومتی رہتی ہے، گھومے گی، یعنی یہ نظام سسٹم سارا چلتا رہے گا۔ عرض کی آقا کیف نصنع یا رسول اللہ، ہم کیا کریں؟ حضور نے فرمایا آردو حدیثی علی الکتاب، میری حدیث کو قرآن پر پیش کرنا، فما وافقہ فہو منی، یعنی وقت بدلے گا، اسلام کا سرکل بڑی دور تک جانا ہے، تو فرمایا یہ معاملہ جب آگے وقت چلے گا بڑے بڑے کام ہوں گے، حضور ہم کیا کریں؟ فرمایا جو میرے متعلق لوگ باتیں کریں ان کو قرآن پر پیش کرنا، قرآن سے پرکھنا، فما وافقہ فہو منی وانا قلتہ، جو قرآن سے مل جائے وہ بات میری ہے، میں نے فرمائی ہے، ہاں وہ مصطفیٰ کا فرمان ہے، میری شان کے مطابق بات ہو، بات درست ہے، بات حق ہے، بالکل صحیح ہے بات۔ اللہ اکبر۔ اب یہ میں نے اتفاقی طور پہ 7 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور علامہ ابن جوزی کے مطابق 8 آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف صحابہ سے آپ کو یہ حدیثیں سنائیں، مختلف کتابوں سے صحیح سندوں سے حدیثیں سنائی ہیں، جن کے اندر واضح طور پہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جو بات میرے متعلق منسوب ہو، میری طرف منسوب ہو، میرے متعلق لوگ کریں اور قرآن سے وہ بات ملتی جلتی ہو تو ہاں وہ میں نے فرمائی ہے، اور جو بات میرے متعلق منسوب ہو قرآن سے نہ ملتی ہو، مزاج قرآن کے مخالف ہو، تو فرمایا وہ بات کو رد کر دینا، اس کو چھوڑ دینا، وہ بات میں نے نہیں فرمائی، اس بات کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آپ کے سامنے میں نے 7-8 احادیث طیبات آقا کریم علیہ السلام کی صحیح سند سے پڑھی ہیں اور ان کے شواہد اور دیگر کتابوں سے میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائے ہیں، اور یہ علامہ خطیب بغدادی ہیں، اس کے اندر یہ حدیثیں انہوں نے پورا باب باندھا ہے اپنی کتاب الکفایہ میں کہ منکر روایتوں کو چھوڑ دینا اور محال روایتوں کو، عجیب و غریب باتیں، عجیب و غریب باتیں، اس سے کیا عجیب بات ہوگی کہ نبی پہ جادو ہو گیا، یہ عجیب بات نہیں لگتی آپ کو؟ جی نبی جاتے تھے خودکشی کرنے، یہ عجیب بات نہیں لگتی آپ کو؟ تو اس طرح کی عجیب باتوں کو چھوڑنا واجب ہے، واجب ہے، امام خطیب بغدادی کہہ رہے ہیں۔ اور آگے انہوں نے بہت ساری باتیں لکھی، وہ کہتے ہیں حضرت ابو العالیہ کہتے تھے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ ابلیس بازاروں میں چلے گا اور کہے گا مجھے فلاں نے حضور سے باتیں بھی یہ بیان کی، شیطان بھی روایتیں گھڑ گھڑ کے لوگوں کو سنایا کرے گا۔ اور آگے کہتے ہیں خطیب بغدادی حکم الخاصی کہتے تھے، حماد بن زید سے میں نے سنا، وہ کہتے تھے زندیقوں نے نبی علیہ السلام پہ 12,000 حدیثیں گھڑی ہیں، 12,000 روایتیں کتابوں میں ایسی لکھی گئی ہیں جو جھوٹی ہیں، حضور علیہ السلام نے وہ نہیں فرمائیں، اپنی طرف سے گھڑ کے انہوں نے حضور کی طرف منسوب کر دی۔ اور جعفر بن سلیمان کہتے ہیں میں نے مہدی کو کہتے ہوئے سنا کہ میرے پاس زندیق بندہ، زندیق جو کافر لبادہ اسلام والا ہو، اندر سے بندہ کافر ہو، اس نے میرے پاس اقرار کیا، اس نے 400 روایتیں گھڑ کے امت میں پھیلا دی ہیں اور وہ لوگوں کے ہاتھوں میں گردش کر رہی ہیں، لوگوں نے بیان کر رہے ہیں۔ اور آج بھی دیکھ لیں امت مسلمہ میں ہمارے ممبر و محراب ہو، جس مرضی کا ممبر ہو، ان کے اوپر موضوع روایتیں، جعلی واقعات بیان آج بھی کیے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ وہ جو لٹریچر پھیل گیا، وہ جو لٹریچر عام ہو گیا شائع، اور ہمارے مسلمانوں کے لٹریچر میں کچھ غلط باتیں بھی لوگوں نے ڈال دی اور وہ لوگوں نے آگے بیان کرنا شروع کر دی اور وہ لوگوں میں پھیل گئیں، جس کی وجہ سے وہ لوگوں کی زبان کے اوپر عام ہو گئیں۔ تو ان روایات کے بارے میں، ان واقعات کے بارے میں آج میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے آپ کے سامنے امت محمدیہ کا
ایک متفقہ اصول رکھ دیا۔ میری بات پھر سن لیں، امت محمدیہ کا متفقہ اصول میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ جو بات قرآن کے خلاف ہو، مزاج نبوت کے خلاف ہو، شان نبوت کے خلاف ہو، دنیا کائنات کی جس مرضی کتاب میں وہ بات لکھی ہو، وہ بات رد ہوگی، رد ہوگی، رد ہوگی۔ مسلمانوں کو اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، اس کو اپنے عقیدوں میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ آگے چل کے ابھی یہ آج میں جو آپ کے سامنے میں نے صرف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیے ہیں، حضور کے فرامین بیان کیے ہیں، ابھی اس کے بعد صحابہ کرام کا بھی یہی عقیدہ تھا، جو قرآن کے خلاف بات آتی وہ اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ اور آگے محدثین کا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تھا۔ التاریخ الکبیر کی بات میں آگے حافظ ابن تیمیہ کے حوالے میں انشاءاللہ آگے چل کے دوں گا، اور علامہ سخاوی کے، امام ابن حجر کے، محدثین کا متفقہ یہ عقیدہ تھا، اور تمام فقہا کا، فقہائے احناف ہوں، فقہائے شوافع ہوں، مالکیہ ہوں، حنابلہ ہوں، قرآن سے ٹکرانے والی باتوں کو انہوں نے بھی رد فرمایا ہے۔ اور دیگر امت کے جو مختلف مکاتبہ فکر، اسکول آف تھاٹس ہیں، ان کے حوالے بھی انشاءاللہ آگے چل کے میں عرض کروں گا کہ انہوں نے، ان کا بھی یہ اتفاقی اصول ہے، قرآن سے بات ٹکراتی ہو اور تطبیق ممکن نہ ہو، اہل علم اس میں غور کریں، کوئی تطبیق کی صورت نہ بنتی ہو تو اس بات کو رد کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، میں نے جتنی گفتگو کی اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنا ہمارے لیے اور آپ سب کے لیے آسان فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم قرآن، صحیح فہم حدیث عطا فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی، عقیدے بنانے کی توفیق بخشے۔ وما علیہ الا البلاغ۔